یہ کہا کرتے تھے بیٹا سگریٹ نہیں پیو، تمباکو نہیں کھاؤ، یہ نہیں کرو. مطلب یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کرنے لگے، نہیں. جو ایک باپ کا فریضہ ہوتا ہے وہ اس نے اپنے اولادوں کو اس قسم کی نصیحت کی. اور بہترین علاج کرنے والا اسی کو کینسر ہو گیا. نہ وہ سگریٹ پیتا تھا، نہ کوئی تمباکو کھاتا تھا، نہ کوئی گٹکا کھاتا تھا، نہ کچھ نہیں، اسی کو کینسر ہو گیا. مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اس نے وصیت کی کہ دیکھو ہم تم کو منع کرتے تھے کہ یہ نہ پینا، یہ اتنے نقصان دہ، اتنے نقصان دہ، اور ہم ہی نہیں استعمال کرتے تھے اور ہم ہی کو کینسر ہوا. اب کب موت آئے گی وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم نے تم کو اس لیے بطور وصیت کیا کہ بھیا جو تمہارا دل چاہے کرنا، کبھی اس کے اوپر کام نہ دھرنا کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ ہے، وہ نقصان دہ ہے. ایک سلوات دیکھیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہاں بس تمہاری مرضی کے اوپر ہے کہ جو دل چاہے کرنا تو دل چاہے، لیکن یہ نہیں کہ فلاں چیز کرنے سے ایسا ہو جائے گا. تو جس دن موت آئے گی، کہتے ہیں کہاوت ہے اور بہت مشہور محاورہ ہے کہ ہیلے روزی بہانے. تو کس مرض میں مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے انسان کو، یہ پروردگار عالم نے طے کر لیا ہے، ہماری آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے. جس دن آ جائے گی جس حالت میں ہم چلیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک طرف اس حدیث سے یہ معلوم ہے کہ موت ضرور آئے گی، دوسری طرف اس حدیث کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کی محبت پہ مرنے کے لیے کہا جاتا ہے ان پہ یقین اور بھروسہ رکھو کہ ایک دن یہ بھی کام آئیں گے. یعنی دنیا میں محبت کرو گے تو آخرت میں اس کا نتیجہ ملے گا اور وہاں کے اوپر یہ کام آئیں گے. اور چونکہ اللہ نے ان کو امام اور ہمارے لیے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے تو پھر سوچئے کہ اللہ پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ بھائی جو وسیلہ بنا کے بھیجا جب وہ اتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے تو جو عین ذات ہے وہ ہمیں کتنا فائدہ پہنچائے گا. اگر توکل اور بھروسہ ہو جائے ہمیں اس ذات کے اوپر تو ہم کبھی بھی زندگی میں کسی بھی موڑ کے اوپر ہم مایوس نہیں ہیں. یہ بالکل طے بات ہے کہ ہم قطعاً مایوس نہیں ہیں. یہ عرب کا ایک واقعہ ایک زمانے میں قحط پڑا، سوکھا پڑا. بہت سے ایسے واقعات گزرے کہ اس قحط کے عالم میں، سوکھے کے عالم میں بھائی جس سے جتنا بن پڑتا تھا اتنا قوم کے لیے خدمت کرتا تھا، جتنا امکان ہوتا تھا. ایک کے پاس کھیتی باڑی جو تھی وہ اس نے انگور لگا رکھے تھے، پوری انگور کی باغ اس نے لگا رکھی تھی. اور اس نے جو کاشتکار رکھ رکھا تھا، دیکھ بھال کے لیے رکھ رکھا تھا، اس سے کہا کہ دیکھو جو گلی کی طرف حصہ ہے انگوروں کے، مطلب اس کھیت کا، باغ کا، جو بھی کہہ لیجیے، کا جو سڑک کی طرف ہے اس پہ کسی کو ممانعت نہ کرے. چاہے کوئی توڑے، چاہے توڑ کے لے جائے، چاہے کھائے، کچھ بھی کرے، کسی کو منع مت کرے، صرف راستے کے حصے میں. اور یہ شرعی حکم ہے کہ جو باغ اور یا کھانے کی چیزیں جو راستے کے حصے میں پڑتی ہیں، مالک کو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے توڑ کے کھا لیا، نقصان نہ پہنچائے. اگر توڑ کے کھا لیا اور تھوڑا بہت پھل لے جانے لگا تو اسے مت روکو ٹوکو. یہ راہگیر کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. تو انہوں نے اعلان کر دیا، چونکہ سوکھا تھا، قحط کا عالم تھا، کہ بھائی کسی کو بھیا ادھر آ جائیے، وہ بھیگا ہوا ہے، ہاں ادھر آ جائیے. اس طرح یہ سلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بالکل کسی کو منع نہ کرنا، چاہے کوئی توڑے، چاہے کوئی کھائے، چاہے لے جائے. اسی کے مطابق اس نے عمل کیا. صاحب پھل لگ گئے، انگور پکنے لگے. اب ہر راہگیر اپنا جو بھی گزرتا تھا، کبھی کسی نے خوشہ توڑ لیا، 2 خوشے توڑ لیے، 2-4 پھل اس میں سے توڑ لیے، وہ دیکھتا تھا اور اندیکھی کر دیتا تھا کیونکہ مالک نے منع کیا. کہتے ہیں کہ جب فصل کٹی ہے، یعنی جب انگور پک گئے اور بالکل توڑنے کا جو آخری موقع آ گیا پورا، تو جتنا پورے حصے میں نہیں نکلا اس سے زیادہ پھل اس حصے میں نکلا کہ جو راستے پہ تھا. آپ اندازہ کریں یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ اس خلوص کا نتیجہ تھا
کہ جس نے قوم کے لیے، پبلک کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، راہگیر کے لیے اپنے باغ کے پھل کو حلال کر دیا، اس سے زیادہ پھل اس میں نکلے. تو انسان کو توکل اور بھروسہ ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ اتنا نہیں، اس سے کہیں زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. ایک اور صلوات صرف توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. آگے نراقی جو کاشان کے قائد اللہ تھے اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں ہمارے مذہب کے اوپر، ان کی ایک کتاب ہے خزائن. ذرا دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ صبح شام دیکھتے ہیں اور اندازہ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری آنکھوں میں صرف انہی چیزوں کو دیکھنے کی قوت اور طاقت دی ہے کہ جو سامنے کی ہے. یعنی کتنے اور کیسے کیسے ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ جو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. مثال کے طور پر قبرستان ہے، ہم چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں صاحب ہزاروں قبریں بنی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، خوب کا عالم ہے، مردے اپنے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں نظر آتا ہے. لیکن کیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی بھی ایک دنیا ہے. جس طریقے سے اس دنیا میں کسی کو آرام ہے، کسی کو سکون ہے، کوئی عیش کر رہا ہے، کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کسی کے پاس کھانے کا اتنا ہے کہ رکھنے کا ٹھکانہ نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں. اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی پروردگار عالم نے ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کا بچپنا تھی، آگے نراقی انہوں نے لکھا، عید نوروز کے سلسلے میں ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں ملنے جلنے کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ ہم اصفہان اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں ان کا گھر ایک قبرستان کے قریب میں تھا. اب چونکہ اس زمانے میں ایسے وسائل نہیں تھے کہ جو اپنے پہنچنے سے پہلے اطلاع کرتے کہ بھائی گھر پہ ہو، ہمیں بھی 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں آ رہے ہیں راستے میں. وہ تو کہتے کہ جب پہنچے تو دیکھا گھر میں تالا لگا ہوا ہے، وہ کہیں گئے ہوں گے. پڑوسیوں نے بھی کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں نکل کے گئے. کہنے لگے کہ قبرستان تھا. ہم لوگوں نے سوچا چلو کہ قبرستان میں فاتحہ ہی پڑھ دیں مردوں کے لیے. وہاں جا کے قبر کے اوپر ہم لوگ بیٹھ گئے، اپنا باتیں ہونے لگی، فاتحہ واتحہ پڑھا. اور اس کے بعد باتوں کے درمیان میں ایک صاحب ہمارے اس میں جو گروپ میں تھے، کیونکہ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قبر کو خطاب کر کے صاحب قبر سے کہا کہ ارے ہم لوگ تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تم میزبانی کرنے کے لیے تیار ہو؟ کوئی مہمان نوازی کرو گے؟ کہتے ہم لوگوں کی بات تو دراصل تفریحاً تھی، مذاق میں تھا. انہوں نے صاحب قبر سے کہا کہ بھیا ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میزبانی کے لیے تیار نہیں ہو، مہمان نوازی کے لیے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ قبر سے آواز آ گئی کہ اگلے ہفتے اسی وقت آ جانا. سوچئے کیا عالم ہوگا کہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پہ یہاں آ جانا. کہنے لگے صاحب ہم لوگ تو یہی سوچتے رہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جتنے ہم لوگ یہاں موجود ہیں اب 1 ہفتے سے زیادہ وقت ہم لوگوں کے لیے نہیں، ہم لوگوں کی زندگی اسی 1 ہفتے کی، ہم لوگ مر کے چلے جائیں. لیکن کہنے لگے کہ بہرحال بزرگوں نے یہ تسلی تھی کہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سب ایک وقت میں مر جائیں. ارے بلایا ہے تو چلو چل کے دیکھیں تو کم سے کم بھائی کوئی تو صاحب قبر ہوگا کہ جس نے ہم کو آواز دی اور بلایا کہ اسی وقت اسی جگہ کے اوپر آپ لوگ چلے جائیے کہ ہم آپ کی میزبانی کریں گے. سب وہ ہفتہ گزرا، وہ دن آیا، وہ وقت آیا. کہنے لگے ہم لوگ ہیلے کانپتے، سوچے کہ دیکھو آج کیا ہوتا ہے. قبر کے پاس ہم لوگ جب پہنچے آواز دی کہ بھائی آپ نے بلایا تھا، ہم لوگ آ گئے ہیں، کیا میزبانی کریں گے، آپ کہاں ہیں، کوئی نظر تو آئے ہم کو. کہنے لگے صاحب اتنی گفتگو ہوئی کہ ایک بار کی ہم لوگوں نے دیکھا، بالکل جیسے فلمی انداز میں، کیا ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ جہاں بیٹھے تھے وہ منظر بدلنے لگا، منظر بدل گیا. اب وہ قبریں نہیں نظر آ رہی، سب سبز باغ ہے، نہریں جاری ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، باغات ہیں، ہر موسم کے پھل اس میں لگے ہوئے ہیں، پیڑوں پہ چڑیے چہچہا رہی ہیں اپنی اپنی زبان میں، اور کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، مامور ہیں، اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. کہ پورا ہم لوگوں نے منظر دیکھا اور کہا کہ صاحب یہ تو ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے سرسبز منظر ہو گیا.
اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بھائی جو ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، ہماری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے. کہ آخر تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ نہیں. بہترین مناظر اور کہا ایسے منظر کی جو زندگی میں ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا کہ مطلب خیال میں بھی اگر کیا جائے تو خیال میں بھی نہیں آ سکتا. اتنا صاف اور شفاف پانی موتیوں کی طریقے سے، ہر موسم کا پھل لگا ہوا ہے. الگ الگ قسموں کے پرندے ہیں جو اپنی اپنی آواز میں بول رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں. اتنا خوبصورت منظر کہ ہم لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے. یہاں ذرا سا سرکاری بنائے ہوئے پارکوں کو دیکھتے ہیں، ذرا سا پھول وول لگے ہیں، سب کچھ اتنا اچھا لگتا ہے. اور وہ تو قدرتی طور پر، بھائی قدرتی تو ہے یہ. اب ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے، چلے جا رہے ہیں صاحب، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ جو بیچوں بیچ باغ میں ایک محل بنا ہوا، عالی شان محل. وہاں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا چلیے آپ کو بلایا گیا. اب وہ ہماری گویا رہنمائی کرنے لگا کہ آپ کو بلایا گیا ہے. وہ آگے آگے، ہم لوگ پیچھے پیچھے محل کے اندر لے گیا اور دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت کرسی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک جوان بیٹھا ہوا ہے گویا شاہی انداز میں، جیسے یہاں پر اسی کا راج ہے، اسی کی سلطنت. جب ہم لوگ وہاں پہنچے، صاحب سلام ہوا تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو، تو کہنے لگے تمہیں نے تو کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری میزبانی کرے. تو بھائی میں نے تم کو بلایا، میں نے بلایا تم کو، تمہاری میزبانی کے لیے میں نے بلایا، میں آپ لوگوں کی میزبانی کروں گا. تو آپ کہنے لگے کہ نہ پوچھیے صاحب، وہ کرسی میز تخت جو بھی کہہ لیجیے آپ لگا ہوا ہے، اور نوکر چاکر سب لگے ہوئے ہیں. پھل انواع و اقسام کے، اس کے موسم اور فصل کی ضرورت نہیں تھی، سارے سب لے کے آ رہے ہیں. اور ایسا ٹیسٹ کی زندگی میں کبھی، بھائی ہم لوگ تو کیمیکل اور خراب چیزوں کے کھانے کی عادی ہے، کیا جانے کہ اس عالم کی چیزیں کیسی ہیں. اور اس کے بعد کھانے کی قسمیں، یہ تو پھل فروٹ تھا جو کھانے سے پہلے آیا تھا. ایسا کھانا بھی ہم لوگوں نے زندگی میں نہیں کھایا. اور خوب میں ہماری میزبانی ہوئی، اور جتنا ہو سکتا تھا اس میں، جب ہم لوگ کھا پی چکے اور چلنے لگے تو خالی ہم نے اتنا اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آخر آپ کو یہ رتبہ کہاں سے حاصل ہوا. دیکھیں ہم تو جاتے ہیں، تال کٹورا ہے کہیں پر بھی، جو کہ قبرستان ہے ہمارے یہاں، ملکہ جہاں ہے امداد حسین خان کی کربلا، ہم لوگ تو سناٹا ہی دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کو کیا نظر آتا ہے کیا نہیں آتا وہ سب جانتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے کہ ان کی مانوی طور پر جو افراد اس قسم کے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 گز کی زمین نہ دیکھیے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر محل ہے، عیش ہے، آرام ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہیں تو پھر یہی چیز جہنم بھی بن جاتی ہے. کہنے لگے یہ بتائیے کہ آخر آپ کو یہ رتبہ، یہ مرتبہ حاصل کہاں سے ہوا. کہا کہ میں بہت ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی، قصابی کا کام کرتا ہوں، گوشت کا بیچتا. لیکن ہم نے ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا. پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے کبھی اپنے کام میں بے ایمانی نہیں، کبھی کسی کو ایک بوٹی بھی کم نہیں تولا. یہ ہمارے کام میں ہمارا اصول تھا. اور دوسرا اصول جو یہ تھا، جو ہمارا دوسرا طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے کسی گراہک کے لیے گوشت کاٹ کے ترازو پہ رکھ دیا ہے اور ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز آ جاتی تھی تو ہم اس کام کو وہیں پر چھوڑ دیتے اور سیدھے مسجد چلے جاتے. اور جب نماز پڑھ کے آتے تھے تو اس کے بعد کا کام انجام. گراہک اتنی دیر دکان پہ کھڑا رہتا تھا، جب ہم نماز پڑھ کے آتے تھے تو یہ ہم کام کرتے تھے. لہذا یہ 2 اصول، کبھی کم نہیں تولا اور کبھی نماز کو اپنے وقت سے تاخیر نہیں کی. اللہ نے اسی کے نتیجے میں ہمیں اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. ایک صلوات بھیجیے.